साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने पुलिस को 3 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक लिया। मुल्क में सियासी सूरत हाल फिर से गंभीर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और KPK में 9 अप्रैल बरोज इतवार इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती फौरन से कोई हुक्म इम्तना नहीं। सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन और कानून 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाजत नहीं देता। पंजाब KPK गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। सदर ममलिकत की जानिब से 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया है। इत्तलाक के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सदर की जानिब से तारीख के तयन पर मबनी खत के निकात और आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने की शक का जायजा लेकर अपना आइंदा लाहे-अमल तय करेगा। सदर ममलिकत अपनी औकात से बाहर निकल रहे हैं। सदर की औकात ही नहीं कि वैसे इलेक्शन से मुतअल्लिक फैसला करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा IMF से मुआहदा हुआ, डिफॉल्ट की कोई सूरत नहीं। जबकि मुल्क की आधी आबादी गुर्बत और आधी अयाशी की जिंदगी गुजार रही है। बड़े बड़े इदारे और कंपनियां डिफॉल्ट हो चुकी। मैं नाम नहीं लूंगा। सदर अलवी, आबैल मुझे मार वाला काम ना करें, आइन की हद में रहें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आरिफ अलवी सदर के दफ्तर को ब्लैक मेलिंग का अड्डा ना बनाएं। इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं। आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख के मामले में खामखा टांग ना अड़ाएं। सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आईनी अहकाम पर मजबूर नहीं कर सकते। इमरान खान लोगों के हमरा अदालत के अहाते में हमलावर हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने सदर पाकिस्तान के दफ्तर को सियासी अखाड़ा बना लिया। सदर पाकिस्तान इमरान खान की कठपुतली बना हुआ है। इमरान खान को सहूलत दी जाती है तो हर मुजरिम को सहूलत दी जाए। उन्होंने मुल्क में जानबूझकर अमन व अमान की सूरत हाल को खराब किया। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। PTI के 70 अरकान कौमी असम्बली इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के अरकान असम्बली को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के शाहिद महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। PTI के लोग नून लीग में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ आएगा तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी इंतकाम की बुनियाद पर नहीं बने। इमरान खान ने चरियाम के मामले में झूठ बोला तो शाखाना में इमरान खान ने डकैतियां की हैं। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान मुजरिम साबित हो चुका। ज़िमनी मालियाती बिल मजबूरी के तहत लाना पड़ा। हमें भी टैक्सेस लगाने का कोई शौक नहीं था। इजाफी टैक्सेस की कम से कम शरह रखने की कोशिश की। 3000 अरब की बिजली बनाते हैं लेकिन सिर्फ 1550 अरब रुपए इकट्ठा कर पाते हैं। कोई शक नहीं कि मुल्क में महंगाई काबू से बाहर है। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का मुल्क में महंगाई काबू से बाहर होने का इतराफ़। जबकि पावर सेक्टर को बिजली चोरी, लाइन लॉसेस जैसे मिसाल का सामना है।
हुकूमती अखराजात कम करने का प्लान वज़ीर आज़म ऐवान में पेश करेंगे। खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के मुशीर खास ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना, जिस पर अमरीका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस नई लहर का सामना क्यों है और ये खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़िल्मी को जीत के लिए 155 रन का हदफ दे दिया। चाचा क्रिकेट इफ्तिखार अहमद की धुआंधार बैटिंग, 34 गेंदों पर 50 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़िल्मी की बैटिंग जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और KPK असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख दे दी, जबकि सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करेगा। आइन और के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। जबकि आरिफ अलवी ने कहा, अदालती फोरम से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए अपना आइनी कानूनी फ़र्ज अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दफातर पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शक्कों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात के मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। उन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से मुआसरत की, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। याद रहे कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए खत भी लिखे थे। ताहम इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी के इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की जानिब से 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर अहम इजलास तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने की हिदायत की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया है। इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सदर की जानिब से तारीख के तयन पर मुबनी खत के नुकात और आइनी अख्तियारात इस्तेमाल करने की शक का जायजा लेगा, जिसके बाद अपना आइंदा का लायह अमल तय करेगा। जबकि दरे अस्ना तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम आइन कानून और अपने मैंडेट के मुताबिक खुश उसलूबी से अंजाम दे रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी से डिटेक्शन नहीं ले रहा, जबकि कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल गैर जानिबदाराना, बिला खौफ और खातिर आजादाना तौर पर अंजाम दे रहा है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ सिर्फ वही अमूर सर अंजाम देता है जो आइन ने तफवीज किए हैं।
دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ صدر مملکت اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہیں. صدر کی اوقات ہی نہیں کہ وہ ایسے الیکشن سے متعلق فیصلے کریں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا IMF سے معاہدہ ہوا، ڈیفالٹ کی کوئی صورتحال نہیں بن رہی. ملک کی آدھی آبادی غربت اور آدھی عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ FPR کا ریکارڈ دیکھ کر ادارے ریونیو جمع کرانے میں ناکام ہیں. بڑے بڑے ادارے اور کمپنیاں ڈیفالٹ ہو چکی ہیں. میں نام نہیں لوں گا. حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں ملک کے لیے زر مبادلہ نہیں بنا رہی، ان کا کوئی حل سوچنا ہوگا. وزیر دفاع نے کہا کہ 4,000 روپے کرایہ پر مال روڈ پر 1400-1500 کنال کا گولف کلب دیا ہوگا، جبکہ یہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے والی بات ہے. اگر کسی کو بسانا ہے تو گولف کلب میں بسائیں. غریبوں کی بستیوں پر بلڈوزر کیوں چلاتے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ صدر عارف الوی بیل مجھے مار والا کام نہ کریں، آئین کی حد میں رہیں. ایک بیان میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عارف الوی صدر کے دفتر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں. الیکشن کی تاریخ دینے سے صدر کا کوئی لین دین نہیں. عارف الوی الیکشن کی تاریخ کے معاملے میں خواہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ صدر الیکشن کمیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات پر مجبور نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن آپ کا غلام نہیں کہ جو آپ کہیں وہ مانے گا. وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے معیشت، خارجہ تعلقات اور قومی مفادات کو نقصان پہنچایا. عمران خان اب ریاستی سربراہ کے منصب کو سازش کے لیے استعمال کر رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان لوگوں کے ہمراہ عدالت کے احاطے میں حملہ آور ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے صدر پاکستان کے دفتر کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے. صدر پاکستان عمران خان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا کہ ٹی وی سکرینز پر تماشا لگا ہوا ہے. عمران خان نے اپنی درخواست ضمانت پر دستخط بھی نہیں کیے، تو کیا یہ سہولت عام عوام کو حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سہولت دی جاتی ہے تو ہر مجرم کو سہولت دی جائے. انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جان بوجھ کر امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کا کہا، آئیے جانتے ہیں. وہ دوست دیتا ہے، اس کو دھمکی دیتا ہے. ایک شخص ہے جس کو ہائی کورٹ بلاتی ہے اور بار بار بلاتی ہے کہ اپنی جو پٹیشن ہے اس کے اندر جو بیل ہے، جو گرفتاری اور جو جیل بھرو تحریک کے نعرے ہیں، وہ لوگ بیل لینے آئے ہوئے عدالت کے اندر وہاں پیش ہو جائیں. وہاں جعلی دستخط ہوتے ہیں اس پٹیشن کے اوپر، اور اس کو عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. اور جب اس کو مہلت دی جاتی ہے آج، تو وہ کال دیتا ہے، اکساتا ہے پاکستان کی عوام کو عدالت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہ چلو چلو لاہور ہائی کورٹ چلو. اس وقت بھی وہ ٹرینڈنگ کے اوپر ہے. یہ تماشا ہے، یہ قانون کا تماشا، یہ عدالتی نظام کا تماشا. ایک شخص کو یہ سہولت حاصل ہے 22 کروڑ عوام میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت محمد نواز شریف کو عدالت میں، یہ نیب کی عدالت میں بلایا جاتا تھا، تو جو ہمارے سٹنگز منسٹرز ہوتے تھے، احسن اقبال صاحب کو باہر روک لیا جاتا تھا. انٹیریئر منسٹر تھے، جو منسٹرز تھے کیبنٹ کے، ان کی حکومت تھی، ان کو نیب کی عدالت میں جانے نہیں دیا جاتا تھا. کس طرح عدالت کے احاطے کے اندر عمران خان نے کال دی اور جو لوگ ہیں وہ حملہ آور ہوئے، ان کو عدالت آنے کی اجازت دی گئی. وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو کہہ رہے ہیں، جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بندہ بھیجیں، ان کے پاس گاڑی میں جائے، عزت مآب عمران خان صاحب کے پاس، ان کے پاس گاڑی میں جائے اور وہاں سے دستخط لے لے اور دستخط کی ویریفیکیشن لے لے، اور اس کے ساتھ جب زمان پاک سے چلے تو صرف ٹائم گین کیا گیا، صرف ٹائم گین کیا گیا کہ لوگوں کو دھاوا بولنے کے لیے، کورٹ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا جائے. کیا کل صبح لاہور ہائی کورٹ کے اندر جن کی پٹیشنز
بندے لے آئیں گے تو ان کو بھی ایسی ہی مہلت ملے گی, ان کے لیے بھی خاص عدالت لگے گی, ان کے لیے بھی اسی طرح ملتوی کر دیا جائے گا, اور بار بار بلانے کے اوپر ایک شخص ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ ملک کے آئین, قانون اور عدالتی نظام کا تماشا لگا رہا ہے اور اس کو انکریج کیا جائے گا. یہ بیل بیفور اریسٹ ہے. یہ وہ نیت ثابت کرتی ہے, یہ وہ بدنیتی ثابت کرتی ہے کہ عمران خان نے انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بننا. کانڈکٹ دیکھا جاتا ہے مجرم کا, اور یہ کانڈکٹ ثابت کرتا ہے کہ وہ جو عدالت کے سامنے نہیں پہنچتا وہ ایف آئی اے کے سامنے پہنچے گا. جو جج کے بلانے پر نہیں آتا وہ اس انویسٹیگیشن اور اس تفتیش کا حصہ بنے گا. کیسے بنے گا؟ یہ کانڈکٹ کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو کیوں نہیں عمران خان کو اس وقت اریسٹ کے آرڈر دیتی کورٹ؟ جو ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس بندے سے تفتیش کرنی ہے, اور اس کے ساتھ کورٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان پیش ہوں, تو جو کورٹ کی بات نہیں سنتا, جو کورٹ کی تصدیق کرتا ہے, جو کورٹ کا تمسخر اڑاتا ہے, وہ ایف آئی اے کے آگے تفتیش کے لیے پیش ہوگا. تو پھر تمام وہ لوگ جو ایف آئی اے کے اندر, جو نیب کے اندر, اور جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹس کے اندر اس وقت مطلوب ہے, ان سب کو یہ سہولت دی جائے جو عمران خان کو یہ سہولت دی گئی ہے. نواز شریف ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا. مجھے یاد ہے جس وقت پٹیشن دی کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہیں, 3 دن کی مہلت دی جائے, ہر روز کی بنیاد کے اوپر پیشی ہوتی تھی, تو ان کو کہا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 70 اراکین قومی اسمبلی کے ایم این ایز کے قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواستوں پر پنجاب کے اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. درخواستوں میں نشاندہی کی گئی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. بیرسٹر علی ظفر نے نقطہ اٹھایا کہ قانون کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنے سے پہلے ان کا موقف سننا چاہیے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. عدالت نے پی ٹی آئی کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے, جبکہ عدالت نے پنجاب کے متعلقہ حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی روکنے کا حکم دے دیا. درخواست پر مزید کارروائی 7 مارچ کو ہوگی. خیال رہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس سے قبل اپنے 8 فروری کے فیصلے میں پی ٹی آئی کے 43 اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر چکی ہے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن 7 مارچ تک معطل رہے گا, اور اسی کے تنازع میں ضمنی الیکشن بھی معطل رہے گا. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے منتیں سماجتیں کر رہے ہیں. تنظیمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مہنگائی کے ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں, عوام جانتے ہیں کہ معاشی تباہی اور مہنگائی کا عذاب ثابت حکومت لائی. 4 سال میں جو تباہی مچائی گئی, اسے نجات حاصل کرنے میں چند سال لگیں گے. آپ کو بتاتے چلیں, مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف آئے گا تو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ماضی میں بھی ہمیشہ برے حالات میں ملک ملا, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے ہمیشہ ڈلیور کیا, اور اب بھی قوم اور ملک کو مسائل سے نکالیں گے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے منتیں سماجتیں کرتے پھرتے ہیں. عمران خان کے خلاف مقدمات سیاسی انتقام کی بنیاد پر نہیں بنے. مشرق اور مغرب میں سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے ٹریان کے معاملے میں جھوٹ بولا, اور ٹریان والا جھوٹ نہ نکلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. تو شاخانہ میں عمران خان نے ڈکیتیاں کی, فارن فنڈنگ میں عمران خان مجرم ثابت ہو چکا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تنظیم کو ہر سطح پر فعال بنائیں گے. سوشل میڈیا خواتین اور یوتھ ونگز کو مزید وسعت دیں گے. خواتین اور نوجوانوں کو آگے لائیں گے. فخر ہے کہ کارکنان ہوں اور کارکنان کے ساتھ ہوں. بالکل, آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ماضی میں بھی ہمیشہ برے حالات میں ملک ملا, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے ہمیشہ ڈلیور کیا, اور بھی عوام اور ملک کو مسائل سے نکالیں گے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے منتیں سماجتیں کرتے پھرتے ہیں.
عمران خان کے خلاف مقدمات سیاسی انتقام کی بنیاد پر نہیں بنے۔ مشرق اور مغرب میں سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے ٹریان کے معاملے میں جھوٹ بولا اور ٹریان والا جھوٹ نہ نکلا جا رہا ہے نہ ہی اگلا جا رہا ہے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں حفاظتی ضمانت کی درخواست اور دستخط میں فرق کی وضاحت کا کیس۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا، خان صاحب یہ کیا پٹیشن ہے کہ آپ کے دستخط ہے؟ پٹیشن میری مرضی کے بغیر دائر کی گئی، مجھے پتا چلا تو اظہر صدیقی کو پٹیشن واپس لینے کا کہا۔ عمران خان کا عدالت میں جواب۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کمرہ عدالت میں معذرت کر لی۔ عمران خان کے وکیل نے درخواست ضمانت واپس لے لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی ہے۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ سے واپس روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، حفاظتی ضمانت کی درخواست اور دستخط میں فرق کی وضاحت کا کیس۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا، خان صاحب کیا یہ پٹیشن پر آپ کے دستخط ہیں؟ پٹیشن میری مرضی کے بغیر دائر کی گئی، مجھے پتا چلا تو اظہر صدیقی کو پٹیشن واپس لینے کا کہا۔ عمران خان کا عدالت میں جواب۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کمرہ عدالت میں معذرت کر لی، جبکہ عمران خان کے وکیل نے درخواست ضمانت واپس لے لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ اسی پر تفصیل بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے اعظم بٹ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی اعظم، بتائیے گا عمران خان صاحب جو ہے واپس روانہ ہو چکے ہیں ضمانت پارک کی جانب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ابھی ہم ہائی کورٹ کے اندر سے باہر نکلے ہیں، مین گیٹ پہ ہیں۔ دو کیسز میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پیش ہونا تھا، ایک جسٹس باقر نجفی کے ڈویژنل بینچ میں، اور دوسرا جو ہے وہ جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ ڈویژنل بینچ میں فارن فنڈنگ کا کیس تھا، ایف آئی اے اور دیگر لا انفورس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو پارٹی بنایا گیا تھا۔ وہ لوگ آئے تھے جس میں ان کو 3 تاریخ تک جو ہے ان کی پروٹیکشن بیل کی جو ہے وہ ضمانت ملی ہے وکلا کے دلائل سننے کے بعد۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو ہے جیسے طارق سلیم کی شیخ کی عدالت میں جو ہے عمران خان خود پیش ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک سائن کا مسئلہ تھا، لیکن وکلا نے جو ہے وہ اپنی مشاورت کے بعد جو جہاں پر ضمانت دائر کی تھی اسلام آباد والے کیس میں، وہ ضمانت عبوری جو ہے انہوں نے واپس اٹھا لی، چونکہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر ان کو پہلے ہی پروٹیکشن بیل وہاں سے مل چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی، جس پہ جسٹس طارق سلیم نے استفسار کیا کہ آپ کب سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ میں 4 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، روزانہ طریقے لے رہے ہیں آپ کے وکلا، اور آج آپ آئے ہیں اور اب عدالت کے اندر آ رہے ہیں، جس پر عمران خان نے خود عدالت کے اندر روبرو کہا کہ میری وجہ سے آپ کو مسلسل بیٹھنا پڑا، میں اس پہ جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں، لیکن میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں اور عدالتوں کے اندر حاضر بھی آیا ہوں۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر میرے وکلا ٹیم نے کہا تھا جس کی وجہ سے اتنا ڈیلے ہوا، لہٰذا ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کے اندر آئے ہیں اور ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ جس کے بعد وکلا نے ضمانت جو ہے اپنی واپس اٹھا لی۔ جسٹس طارق سلیم نے جب کیس کی سماعت کی، انہوں نے کہا سب سے پہلے میری عدالت خالی کروا کے دی جائے، میری کورٹ کے باہر رش ختم کیا جائے، کیونکہ کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود تھی، خاتون بھی موجود تھی، عدالت کمرہ عدالت کے اندر بھی اور باہر بھی موجود تھی، وکلا بھی بہت بڑے تعداد میں تھے۔ جیسے طارق سلیم شیخ نے پہلے اپنی عدالت خالی کروائی اور اس جی ہمارے رپورٹر اعظم بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی ہے، جبکہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے غیر مصدقہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے تدارک سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم سماعت پر ضمانت ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ملک میں مہنگائی قابو سے باہر ہونے کا اعتراف کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ ضمنی مالیاتی بل کے حوالے سے اراکین کی تجاوزات کو سراہتے ہیں، جبکہ
ضمنی مالیاتی بل مجبوری کے تحت لانا پڑا۔ میں ایوان کے ضمنی فنانس بل پر بحث میں حصہ لینے کا مشکور ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معزز اراکین کی بجٹ تجاوز پر غور کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی ٹیکسز لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اضافی ٹیکسز کی کم سے کم شرح رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 3000 ارب کے بجلی بناتے ہیں لیکن صرف 1550 ارب روپے اکٹھا کر پاتے ہیں۔ پاور سیکٹر کو بجلی چوری، لائن لاسز جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت جو ہے وہ FPR کا سالانہ ٹیکس ہدف پورا کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں مہنگائی قابو سے باہر ہے، لیکن کیا یہ سب 4 ماہ میں ہوا؟ پچھلے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا، IMF سے معاہدہ کر کے توڑا گیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت معاشی استحکام کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے۔ ہم نے 10 دن IMF سے معذرت کیے ہیں، جبکہ مذاکرات میں IMF کو 170 ارب کے ٹیکسز پر راضی کیا گیا۔ گزشتہ حکومت نے معاشی نظام و ضبط توڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو IMF معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ BISP وظیفے میں 25% اضافہ کر رہے ہیں۔ اب BISP کا بجٹ 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومتی اخراجات کم کرنے کا پلان وزیر اعظم ایوان میں پیش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے غیر مصدقہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے تدارک کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے معاملے پر گزشتہ سال اکتوبر میں دائر آئینی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ چیئرمین PTI نے آرٹیکل 14 کے تحت شہریوں کے پرائیویسی کے حق کے تحفظ کے لیے اقدامات کی بھی استدعا کی ہے۔ عمران خان نے خط میں لکھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے غیر مصدقہ آڈیوز ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آڈیو ویڈیوز کو جعلی طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ جعلی آڈیوز ویڈیوز کے ذریعے تنقیدی آوازوں کو دبایا جانا مقصود ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل ضمانت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آڈیو لیک معاملے پر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدلیہ کو سیکنڈ لارڈز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے آڈیو لیک کے لیے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جبکہ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وکیل اور کلائنٹ کی پرائیویسی کو متاثر کر کے قانونی حلقوں کو ہیجان میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ غیر آئینی اقدام کرنے اور عدلیہ کو سیکنڈ لارڈ کرنے پر رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ سپریم کورٹ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے، جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے استفسار کیا کہ وہ آڈیو کہاں ہے، کیا آپ نے درخواست کے ساتھ لگ کی ہے، کیا اس آڈیو کا فرانزک ہوا ہے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور یورپی یونین کے امور خارجہ کے سربراہ جوزف بویل کے درمیان جرمنی میں جاری میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے سلائٹ لائنز پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ماحولیات، علاقائی سیکیورٹی، مائیگریشن، قوانین پر مشتمل ورلڈ آرڈر، باہمی اور دیگر بین الاقوامی امور پر گفتگو کی۔ یونین کے امور خارجہ کے سربراہ جوزف نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے علاقائی مسائل اور سلامتی پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ میں نے اس ملاقات میں بین الاقوامی قوانین پر مبنی آرڈر کے تحفظ کے لیے یورپی یونین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ
मौसमियाती लचकदार बहाली, तिजारत और नकल मकानी से मुतालिक चैलेंजेस पर भी बात की। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जारी करते अपने बयान में बताया कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर जोसेफ के साथ अच्छी बातचीत हुई। इलाकाई और आलमी अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन वाशी बहरान का सामना कर रहा है। यूक्रेन जंग और सैलाब ने मुल्की मईशत को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर उभरती मईशत बनकर अपने मसाइल हल कर सकता है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर अमरीकी नशरियाती इदारे कंज्यूमर न्यूज एंड बिजनेस चैनल को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली, मुल्की मईशत और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान में कहा कि पाकिस्तान नाइंदा और दिवालिया हो गया है। उस बारे में वज़ीर खारजा ने कहा कि वज़ीर दिफा सियासी तनाजुर में बात कर रहे थे, वो तकनीकी नहीं बल्कि मुश्किल मौशी दौर का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने मुल्क दिवालिया होने का बयान सियासी जलसे में दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें बदतरीन मौशी तूफान का सामना है। अमेरिकी डॉलर एक बार फिर से महंगा होने लगा, जबकि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हुई है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होने के बाद 263 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के एहतिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मिला जुला आगाज हुआ, जो बाद में मनफी रुझान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 464 पॉइंट्स कम होने के बाद 40,654 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के एहतिताम पर 100 इंडेक्स 41,118 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। चकवाल मोटरवे सॉल्ट रेंज पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बारातियों की बस ब्रेक फेल होने से हिफाजती दीवार टूटने पर मुहालिफ सम से आने वाली कार से टकराकर खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 7 खातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 65 जख्मी हुए हैं, जिनमें खातीन और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां गुज़िश्ता 3 घंटों से जारी हैं। 3 मुसाफिर अब भी बस में मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए टूल कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जख्मियों में 6 को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी और दीगर को ट्रामा सेंटर कलरकहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चकवार करातुलैन मलिक तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही हैं। सुबह सिंध के शहर उमरकोट में जायरीन की कश्ती कलांकर झील में उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कश्ती उलटने के बाद 6 अफराद झील में डूबे, जबकि जायरीन नूरी वाला की मजार पर हाजिरी के लिए जा रहे थे। हादसे में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि दीगर 3 की लाशें जो है उनकी तलाश जारी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंधेरे के बायस रोक दिया गया। दूसरी जानिब हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें घर पहुंचाने पर कहराम मच गया है। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर ज़कात व अशर बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली नासिर ने मिनिस्टर्स ब्लॉक में अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जबकि खुली कचहरी लगाकर औक़ाफ़ और ज़कात के महकमों से मुताल्लिक शिकायत सुनी और सेक्रेटरी औक़ाफ़ और मजहबी अमूर पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात व अशर पंजाब को ज़ायलीन की शिकायत फौरी हल करने के अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी में खातीन समेत मुतअद्दिद शहरियों ने सूबाई वज़ीर को दरखास्तें पेश की, जबकि बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया गया है, जो आइंदा भी जारी रखेगा। जबकि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों की सूबाई वज़ीर तक रसाई को आसान बनाना है। खुली कचहरी में आए साइलीन ने शिकायत का इजाला करने पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद अज़फ़र अली नासिर का शुक्रिया भी अदा किया।
صوبائی وزیر برائے صنعت تجارت ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ پنجاب چیمبرز آف کامرس کوارڈینیشن کمیٹی کی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ آفس میں کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیمبرز حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل حل کریں گے۔ لاہور چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی فاروق کی یہ رپورٹ۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے قرض کی منظوری کے بعد کئی دوست ممالک سے ادائیگیاں بھی موصول ہوں گی، جس سے زیر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری آئے گی۔ صنعت کاری کے فقدان کی ایک وجہ کاروبار کی لاگت میں اضافہ ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واسطہ چارجز، ایس ایم ای قرضوں اور اس طرح کے دیگر مسائل متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لاہور چیمبر میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا ڈیسک قائم کیا جائے گا، جس کے ٹی او آرز جلد طے کیے جائیں گے تاکہ انڈسٹریز اور متعلقہ محکموں کے مسائل لاہور چیمبر کے ذریعے حل کیے جا سکیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ حکومت کا بنیادی حصہ ہے۔ قومی حکومت تجاوزات، عمارت کی منظوری، کمرشلائزیشن، ٹی ایم ای اور پارکنگ جیسے معاملات کو دیکھتی ہے۔ ان محکموں میں جو بھی مسائل پیش آئیں ان کے حل کے لیے لوکل گورنمنٹ کے دفاتر ہمہ وقت موجود رہیں گے۔ پنجاب بھر میں مویشیوں کی خرید و فروخت کے لیے 130 منڈیوں کو مقامی حکومت نے آؤٹ سورس کیا ہے۔ مارکیٹیں 500 ملین روپے کے اخراجات کے مقابلے میں 3.7 ارب روپے کی سالانہ ریونیو کو اضافہ کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ لاہور کی معیشت کو 85 ارب ڈالر سے بڑھا کر 400 ارب ڈالر تک لے کر جائیں۔ اس موقع پر لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کا کہنا تھا کہ تجارتی خسارے کی وجہ سے ملک کو زیر مبادلہ کے بحران کا سامنا ہے۔ 10,000 امپورٹ کنٹینرز پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ خام مال، ضروری مشینری کی درآمد پر 100% کیش مارجن اور ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں ایل ٹی اے ٹاؤن پلاننگ زون 2 کی حدود میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار۔ اینٹی کرپشن نے ٹاؤن پلاننگ زون 2 کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی کا زون 2 کے افسران کو ڈی جی ایل ڈی اے کی وساطت سے طلبی کا نوٹس جاری، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عنایت اللہ، جبکہ ڈائریکٹر طیب اور ڈائریکٹر زون 2 سلمان محفوظ کو ریکارڈ سمیت 23 فروری کو طلب کر لیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے ملتان روڈ، اقبال ٹاؤن، مرغزار کالونی اور سبززار سکیم کے درجنوں غیر قانونی تعمیرات کے ثبوت اینٹی کرپشن کو فراہم کر دیے۔ متعلقہ افسران کو تمام عمارت کا ریکارڈ مرتب کر کے اینٹی کرپشن کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 2010 سے 22 تک زون 2 میں تعینات رہنے والے افسران کی فہرست بھی پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں پنواکل میں پرائمری اسکول کو کیمپس میں تبدیل کرنے کے خلاف سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے مقبول حسین بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ٹھکراٹھو کے مین پرائمری اسکول کو کیمپس میں تبدیل کرنے کے خلاف شہری، سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ حاجی عبید اللہ محتم اور استاد محترم شہباز نو محتم کی سربراہی میں احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ انگریزوں کے دور کا قدیمی سکول ہے، جسے اب کیمپس میں تبدیل کر کے بچوں کی تعلیم کو متاثر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے قدیمی اسکول ہے یہ ٹھکراٹھو شہر میں، جو اس کو یہاں پہ اس اسکول میں نہ ہی کوئی ٹیچر ہے، اس کو بالکل غیر آباد کیا گیا ہے اور اس کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو ہم اعلیٰ افسران ایجوکیشن سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اس کو کیمپس ختم کر کے پرائمری کیا جائے اور اس اسکول کو آباد کیا جائے۔ یہ 1913 سے یہ اسکول ہے یہاں پر ٹھکراٹھو پرائمری اسکول۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ استاد بھی تعینات کیے جائیں اور اس کو کیمپس ختم کر کے اس کو پرائمری کا درجہ دیا جائے۔ 1913 میں ہمارا پرانا اسکول ہے
उन्होंने वजीर आला सिंध, वजीर तालीम और इलाके के मुंतखब नुमाइंदों सैयद खुर्शीद अहमद शाह और जाम इकरामुल्लाह धारेजो से पुरजोर मुतालबा किया कि हमारे मेन प्राइमरी स्कूल को कैंपस से खत्म करके उस्ताद मुकर्रर किए जाएं, दूसरी सूरत में एहतजाजी दायरा बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन करम अली मातम के साथ मकबूल हुसैन भट्टी, कोहिनूर न्यूज, पनवाकिल। बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकला। एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकला। महंगाई को खत्म करो ना, ये हुकूमत घर को जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली जहांगीरवाला से यूनिवर्सिटी चौक तक हल्का PP 253 टिकट होल्डर अजमल हनीफ की क़यादत में निकाली गई। कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर निकाली गई। कारकुनों ने महंगाई को ख़त्म करो वरना कुर्सी छोड़ दो के नारे लगाए। कई घंटों तक यूनिवर्सिटी चौक को ब्लॉक रखा। जो मकसद है बेसिकली वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक महंगाई मुकाओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ के हवाले से है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज दोस्तों का जो इकट्ठे होने का जो मकसद है वो बेसिकली यही है कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है, आम इंसान का जीना जो है वो दो भर हो गया। महंगाई की चक्की में पिसते हुए गरीब लोग, सफ़ेद पोश तबका या जो भी जिस तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। जब से ये हुकूमत मुसल्लत हुई है पाकिस्तान में एक नहुसत सी छा गई है। अगर हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँच रही है तो बराए मेहरबानी हम आपसे मौजबाना गुजारिश करते हैं। हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी करें, इस मुल्क की जान छोड़ें, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन ही वाहिद हाल है इस मुल्क का। पाकिस्तानी अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे, जिसको चाहे मुंतखब करें, जिसे ऐवानों तक पहुँचाएँ। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम, इस वक्त जो हालात है, जो मौजूदा सूरत हाल है, वो लोग खुदकशियों पे उतर आए हैं। आप यकीन माने इस टाइम जो सूरत हाल है बेरोजगारी की, अफरा तफरी की, नफसा नफसी की। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात बार बार क्यों हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मशीर ख़ास और काउंसलर डेरेक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है जिस पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। डेरेक ने मजीद कहा कि हम ये समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस नई लहर का सामना क्यों है और ये खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के आला अफ़सरान ने बताया कि पेशावर और कराची पुलिस पर हमलों पर होने वाली पाकिस्तानी तहकीकात से हासिल मालूमात का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इन हमलों को अंजाम देने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। HPL पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़िल्मी मध्य मुकाबले हैं। पेशावर ज़िल्मी ने टॉस जीतकर कोयटा को बैटिंग की दावत दी और कोयटा की बैटिंग इस वक्त जारी है। ख्याल रहे कि PSL 8 में पेशावर ज़िल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक दो मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों ही को एक में फातेह और एक में शिकस्त मिली है। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।